अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इलेक्शन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका, इंतखाबी नताइज तकरीबन आलमोस्ट जो है वो आ चुके हैं। सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि सियासी जमात को कितनी सीटें मिली हैं। तो आज के इस ब्लॉग के अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कौन सी सियासी जमात के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी सियासी जमात किस दूसरी सियासी जमात के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत तश्कील दे सकती है, किसको कितने नंबर दरकार होंगे और किसके लिए कितनी मखसूस नशिस्तें जो है वो इनको दी जाएंगी। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसको मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपको हुकूमत बनाने के इस प्रोसेस के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही दे सकूँ। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं व्लॉग का। अभी जब मैं आपके साथ ये व्लॉग बना रहा हूँ तो अभी तक आने वाली मालूमात के मुताबिक मजमूई तौर पर 258 नशिस्तों के जो है वो फैसले जो है वो नताइज बाकायदा सरकारी तौर पर जारी किए जा चुके हैं, जिनमें यानी 265 में से 258, जबकि एक का नतीजा रोक लिया गया है। तो हम यही कहेंगे कि समझ लें कि 264 में से 268 के नताइज जो है उनका ऐलान कर दिया गया। सिर्फ 6 नशिस्तें बाकी रह गई हैं जो कि गालिबन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने जा रही। अब इन नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 102 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद 73 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की तादाद 54 हो चुकी। MQM 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3, JUI के पास 3 और इसके साथ साथ तहरीक इस्तकलाल के पास 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास 1, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक ग्रुप के पास 1। अब नाजरीन, अगर हम हुकूमत साजी के हवाले से देखें तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा कल विक्ट्री स्पीच भी कर दी गई और उस तकरीर के अंदर हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। अगरचे उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई, मैंने तब भी कहा था कि इसमें कोई तनकीद करने वाली बात नहीं है। हर सियासी जमात जो इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेती है उसको ये मुकम्मल तौर के ऊपर हक हासिल है कि वो हुकूमत साजी अगर करना चाहती है और मतलूबा तादाद हासिल कर सकती है तो वो जो भी अक्सरियत हासिल कर सकती है तो उसको हुकूमत करनी चाहिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा है कि जनाब 102 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। एक तो ये बात हम बड़ी तौर पर क्लियर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम हमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं है। तकरीबन 10 के करीब ऐसे उम्मीदवार आए जो कि वाकई ही आज़ाद उम्मीदवार थे, जिन्हें किसी भी दूसरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तरह से सियासी हमायत हासिल नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब ये 10 उम्मीदवार तो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, वो किसी भी सियासी जमात में जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ उम्मीदवार जो हैं वो 10 उम्मीदवारों में से कहा यह जा रहा है कि 10 के 10 उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसी तरह 10 उम्मीदवारों में से जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें राजा खुर्रम नवाज इस्लामाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता थे। मियां मोहम्मद खान उन्होंने मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का ऐलान अभी तक कर दिया है। अकील मलिक NA 54 से और इन्होंने भी बाकायदा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। यानी 10 के करीब जो उम्मीदवार हैं ये तो फौरी तौर के ऊपर बगैर किसी लेन देन के बगैर किसी मुलाकातों के जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास फिलहाल जो 73 का पक्का फिगर है जो कि उनके अपने उम्मीदवार जीते हैं, अगर उसके अंदर 10 शामिल हो जाते हैं तो ये बन जाएगा फिगर 83 का, 73 प्लस 10 83। अब उसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है वो 102 उम्मीदवार हैं। 102 में से अगर 10 निकल जाएंगे तो पीछे उनके 92 उम्मीदवार रह जाएंगे। अब उसके अलावा मजीद कहा जा रहा है कि वो 32 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये जो 32 के करीब उम्मीदवार हैं उनकी हैसियत हो गई है जीरो। वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आपस में इत्तेहाद हो जाता है तो इन 32 उम्मीदवारों की उन्हें जरूरत नहीं है, ये मुफ्ते में जाएंगे, ये कोड़ियों के भाव जाएंगे, इन्हें कोई भी लेने को तैयार नहीं है। कल तक मुझे एक रुकने असम्बली जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, रुकने असम्बली तो नहीं कहा जा सकता उन्हें, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि छोटी सीट के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार को 1 अरब तक में खरीदने के जो है वो इम्कानात है कि 1 अरब में आज़ाद उम्मीदवार को खरीदा जाएगा।
لیکن جو کل ایک ارب کے بک رہے تھے وہ آج میں آپ کو بتا دوں جو سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد شاید وہ ٹکوں کے بھاؤ بھی نہ بکے، انہیں مفتو جو ہے وہ جانا پڑے گا کسی کے اندر بھی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں تو ان آزاد امیدواروں کی انہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ کس طرح ضرورت نہیں رہے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے 73 جمع 10 83 امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے 54 ہیں اور دو آزاد امیدواروں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ تو فی الحال ہم جو تعداد ہے اسی کو رکھتے ہیں، 73 جمع 10 جو ہے، بلکہ 10 بھی ہم نکال دیتے ہیں فی الحال بات کے لیے۔ 73 امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، 54 امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے 17، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے 3، جمعیت علماء اسلام کے 3 اور جو ہے تحریک استقلال اس کے 2۔ یہ تمام امیدواروں کو اگر ملا لیا جائے تو یہ 152 کی تعداد یہ بنتی ہے۔ اب حکومت بنانے کے لیے 169 کا فگر چاہیے۔ اب 152 اور 169 میں ہے 17 کا فرق۔ اب 17 کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے بھی آج آزاد امیدواروں کا فارمولہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اس فارمولے کے مطابق تقریباً 100 امیدواروں پر تقریباً 23 یا 24 کے قریب جو ہے وہ نشستیں ملیں گی۔ اب اس کے اندر اور یہ تقریباً 152 بن رہے ہیں تو 152 کے اوپر جو مخصوص نشستیں ملیں گی وہ تقریباً 50 کے قریب ہو جائے گی۔ اب 152 جمع 50 202 نشستیں بن گی، یعنی 169 کا فگر تو کراس ہو گیا۔ بڑی آسانی سے یہ حکومت بن جائے گی اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو۔ اب یہ 32 جو امیدوار ہیں تو ان کی تو ضرورت نہیں رہی، جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا نہ آئے۔ اب اسی طرح پنجاب کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی 137 نشستیں جو ہیں ابھی تک پاکستان، اس کے علاوہ آزاد کی 138، پاکستان پیپلز پارٹی 10، پاکستان مسلم لیگ کاف کی 8۔ یعنی پنجاب کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے فی الحال کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ البتہ اگر آزاد امیدواروں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جس طرح کلیم کر رہی ہے کہ تمام ممکن ہیں، اگر وہ حکومت بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں بڑی لڑائی لڑنی ہوگی، بڑی جوڑ توڑ کرنا پڑے گا۔ پھر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جس طرح نواز شریف صاحب کی جانب سے کل باقاعدہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف حکومت کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ کل شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، بلاول بھٹو سے بھی مشاورت کی گئی۔ آج کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات متوقع ہے، لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف علی زرداری نے مشاورت کے لیے مزید وقت اور مزید مہلت مانگ لی ہے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا آج ایک اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت شہباز شریف نے کی، اور اس اجلاس کے اندر اسحاق ڈار، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی، اور اس میں حکومت سازی کے معاملات پنجاب اور وفاق کے اندر ان کا جائزہ لے لیا گیا۔ ناظرین پنجاب اور وفاق کی حد تک ہم بات ضرور کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے اندر بڑا واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، سندھ کے اندر بہت واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، اور رہ گیا بلوچستان تو بلوچستان میں میرے خیال سے جو ہے وہ مسلم اگر اس اتحاد کی حکومت مرکز کے اندر بنتی ہے تو بلوچستان کے اندر بھی اسی اتحاد کی جو کہ سابقہ پی ڈی ایم اتحاد بھی کہلاتا تھا اسی کی حکومت بلوچستان کے اندر بھی بن جائے گی۔ اب ناظرین دوسری جانب بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ عدالتوں کے اندر جن لوگوں نے الیکشن نتائج پر جن کو اعتراضات تھے انہوں نے عدالتوں کے اندر باقاعدہ رجوع کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ اور اعلانات کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ 47 کے حوالے سے شعیب شاہین صاحب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے لیکن انہیں ہرا دیا گیا۔ تمام فارم 45 ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن سے میں آج اس حوالے سے درخواست دائر کی اور الیکشن کمیشن نے جس کے اوپر ڈی آر او اور آر او سے جواب طلب کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وکیل علی بخاری NA48 سے انہوں نے بھی اسلام آباد کے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے۔ پھر خواجہ آصف کے خلاف جو ریحانہ ڈار ہے انہوں نے بھی نتائج کو چیلنج کر دیا، لیکن ناظرین اس کے اندر امیدواران ایک تاریخی غلطی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر
سب سے پہلے آپ کو ووٹنگ کے حوالے سے آپ کو اعتراض ہو تو آپ اس ڈی آر او کے پاس درخواست دیتے ہیں کہ بھائی ہماری ووٹنگ دوبارہ کروائی جائے، ووٹنگ صحیح نہیں ہوئی۔ اب ووٹنگ کے اوپر اعتراضات نارملی ڈی آر او تب انٹرٹین کرتا ہے جب فرق بہت تھوڑا ہو، کہ جناب کوئی 1000 2000 کا فرق ہو، 5000 کا فرق ہو، ووٹنگ دوبارہ کرائی جائے تو 500 ووٹ ادھر ہو گئے، 700 1000 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے۔ لیکن جہاں کوئی بڑا فرق آ جائے 30 40 ہزار کا، وہاں پھر نارملی ڈی آر اوز یا آر اوز جو ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کرتے، فرق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ جہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں اور مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا ہے، تو ان لوگوں کو ڈی آر او سے باقاعدہ جو ممکنہ پازیٹیو جو رسپانس ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب ان کے لیے بہترین آپشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن ٹریبونلز ہیں۔ الیکشن ٹریبونلز ابھی بنے نہیں، الیکشن کمیشن میں وہ درخواستیں دائر کر سکتے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن ان امیدواروں کے جو نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہیں، اگر الیکشن کمیشن مطمئن ہوتا ہے تو ان امیدواروں کے نوٹیفیکیشنز روک لیے جائیں۔ لیکن آج دوسری جانب بہت سارے امیدوار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانے کی غلطی کر رہے ہیں۔ ہوگا کچھ بھی نہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، الٹیمیٹلی انہیں واپس الیکشن کمیشن میں اور پھر الیکشن ٹریبونلز میں جانا پڑے گا۔ اس لیے تاریخی اس غلطی کو مت دہرائیں، ایسا نہ ہو کہ جو نتائج امیدواران حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں نہ مل سکیں۔ پھر ناظرین یہ بھی ان امیدواروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس تمام پروسیس کے دوران ہی، کیونکہ آئندہ چند روز کے اندر، غالباً 15 روز کے اندر وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے، اگر الیکشن کمیشن یا وہ غلط فیصلوں کے باعث پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غلط فورمز کا استعمال کرتے ہیں، مثلا ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، وہاں سے انہیں مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، تو پھر دوبارہ سے وہی پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ ہمیں عدالتوں نے انصاف نہیں دیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کے دعوے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، مثلا شعیب شاہین صاحب کا کہنا ہے ان کے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں اور فارم 47 جو بنایا گیا ہے وہ غلط بنا دیا گیا، تو فارم 45 کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ فارم 45 صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اگر فارم 45 نہ بھی ہو تو ہم اس سے پہلے ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دھاندلی کی بنیاد کے اوپر جب انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے نادرا کو آرڈرز کیے کہ جناب انگوٹھوں کے جو نشان ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جائے ووٹرز بیلٹ پیپر کے اوپر اور ووٹر اس کے کاؤنٹر بیلٹ پیپرز کے اوپر، کاؤنٹر پیپر کے اوپر۔ تو الیکشن نادرا نے اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹس عدالتوں میں جمع کروائی، ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر انتخابی نتائج کو کالعدم بھی قرار دیا گیا اور درست بھی قرار دیا گیا۔ تو ایسے فیصلے موجود ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ انتخابی نتائج میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اسے بالکل ہی جو ہے وہ تسلیم، اسے کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین یہ میری طرف سے وہ مشورہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کہ غلط فیصلے مت کریں، جو متعلقہ قانونی فورم ہے وہیں پر جائیں تاکہ انہیں جو ریلیف انصاف کے قانون کے مطابق ملنا چاہیے وہ انہیں ملے۔ اس ناظرین یہ تھی آج کا ویلاگ۔ اس ویلاگ کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، ویلاگ کیسا لگا اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔